بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ آفٹر اے ویری لانگ ٹائم۔ الحمدللہ میرے رب نے مجھے ایک صحت مند اور خوبصورت سی بیٹی سے نوازا ہے۔ اس رب کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، اس کی رحمتوں پہ، اس کی نعمتوں پہ، اس کی برکتوں پہ۔ تو اس لیے پھر میں 1.5 ماہ تقریباً 2 ماہ ہی ہونے والے ہیں، میں کوئی ولاگ اپلوڈ نہیں کر سکی، لیکن اب سے انشاءاللہ ریگولر رہنے کی پوری ٹرائی کروں گی، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے اپنی روٹین بھی شیئر کرتی رہوں گی کہ نیو بورن بیبی کے ساتھ، ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ کیسے گھر کو میں مینیج کرتی ہوں، کیسے ہر کام ساتھ لے کے چلتی ہوں۔ یہ ہے سنڈے اسپیشل ولاگ، یہ سنڈے کا دن ہے اور میں نے کہا کہ چلیں اپنی بہنوں سے آج کی اپنی روٹین شیئر کرتی ہوں۔ آج سے ہی پھر انشاءاللہ ویڈیوز بھی سٹارٹ ہو جائیں گی۔ ویڈیو اپلوڈ کرنے میں تھوڑی لیٹ ہو گئی ہوں، تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ ہی لیٹ ہو گئی ہوں۔ سنڈے کا ولاگ ہے اور اب آج فرائیڈے ہے جس دن میں یہ ولاگ اپلوڈ کر رہی ہوں، کیونکہ درمیان میں آپ کو پتہ ہے نیو بورن کے ساتھ کافی مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا، اسپیشلی جب نیو بورن راتوں کو بھی جگا کے رکھے۔ پچھلے 2-3 دن اس کی طبیعت کچھ سیٹ نہیں تھی، تو اس نے راتوں کو مجھے سونے نہیں دیا، اس وجہ سے پھر روٹین بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، سارا دن انسان تھکا ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے پھر زیادہ اچھے طریقے سے کام مینیج نہیں کر پاتا۔ تو یہ وجہ ہے ولاگ لیٹ اپلوڈ کرنے کی، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ عادت بنتی جا رہی ہے نیو بورن کے ساتھ اپنی روٹین سیٹ کرنے کی، تو اب انشاءاللہ ولاگس بھی آتے رہیں گے، آپ لوگوں سے اپنی روٹین بھی شیئر کرتی رہوں گی۔ یہ ہفتے والے دن میں نے کپڑے واش کیے تھے اور سنڈے کو صبح اٹھی تو بارش ہو رہی تھی، یہ تقریباً 9 بجے کا ٹائم ہے۔ صبح میں اٹھ کے دیکھا تو بارش ہو رہی تھی، میں نے جلدی سے باہر سے کپڑے اتارے اور ان کو ڈرائنگ روم میں پھیلا دیا۔ پھر میں کچن میں آ گئی، ابھی میری دونوں بیٹیاں سو رہی تھیں، ہسبینڈ بھی سو رہے تھے، تو میں نے کہا ان کے سوتے ہوئے جتنا بھی کام مینیج ہو سکے میں کر لوں۔ یہ دودھ کے اوپر سے میں بالائی اتار رہی ہوں، دودھ کے اوپر سے بالائی اتار کے فریزر میں الگ کٹھی کرتی رہتی ہوں۔ جب وہ ایک باؤل فل ہو جاتا ہے تو اس کا مکھن بنانا ہوتا ہے یا دیسی گھی، جو بھی اس ٹائم ضرورت ہوتی ہے وہ میں بنا کے پھر رکھ لیتی ہوتی ہوں۔ تو یہ رات کے کچھ برتن پڑے ہوئے تھے، رات کو تقریباً 1 بجے تک میری بیٹی نے مجھے جگایا اور تب مجھے بھوک لگ چکی تھی، میرے ہسبینڈ بھی تب جاگ رہے تھے، تو ہم دونوں میاں بیوی نے پھر کچھ بنا کے کھایا۔ اس وجہ سے رات والے برتن یہ کچھ پڑے ہوئے ہیں جو کہ پھر میں رات کو تھکی ہوتی ہوں سارا دن کام کی وجہ سے اور بچے کو سنبھالنے کی وجہ سے، تو پھر اس طرح لیٹ نائٹ جو کھائے پیئیں وہ پھر برتن پڑے رہتے ہیں اور صبح اٹھ کے پھر میں وہ واش کرتی ہوں۔ کئی دفعہ رات کو بھی واش ہو جاتے ہیں، لیکن رات کو لیٹ نائٹ کھانے والے برتن پھر صبح ہی واش ہوتے ہیں، کم ہی رات کو واش کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ اور اب میں آ گئی ہوں فریج کی ڈیپ کلیننگ کی طرف۔ میں نے سوچا کہ بیٹی سو رہی ہے تو چلو یہ کام بھی نپٹا لوں۔ ایکچولی ڈیلیوری کے 15 ڈیز کے بعد میری ساس مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھیں کہ اس نے اپنے گھر میں تو ریسٹ نہیں کرنا، چلو میرے پاس جائے گی تو کچھ دن اس کو ریسٹ مل جائے گا۔ اور الحمدللہ میری ساس بہت اچھی ہیں، انہوں نے واقعی ہی مجھے پورا مہینہ کوئی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا۔ انہوں نے کہا کہ صرف ریسٹ کرو، میں تمہیں یہاں پہ ریسٹ کرنے کے لیے لے کے آئی ہوں۔ اور میری چھوٹی نند نے اور میری ساس نے بالکل بھی مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیا، میں نے صرف اپنے بیٹیوں کے ساتھ ٹائم گزارا، ان کو سنبھالا اور ریسٹ کی۔ اور الحمدللہ میری باڈی ماشاءاللہ فلی طور پہ چارج ہو چکی ہے، 1.5 مہینے کا تقریباً مجھے ریسٹ بھی مل چکا ہے اور اب میں اپنے گھر واپس آ چکی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے فریج کی ڈیپ کلیننگ کی جائے، باقی کام اور باقی چیزیں تو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے وہ تو ماشاءاللہ گھر کی ختم ہی نہیں ہوتی، جہاں لوگ رہتے ہوں وہاں پہ کام تو پھر چلتے ہی رہتے ہیں۔ یہ تقریباً 10 بجے کا ٹائم ہے، میرے ہسبینڈ بھی اٹھ چکے تھے اور میری یہ بڑی والی بیٹی بھی اٹھ چکی تھی۔ یہ ماشاءاللہ 3.5 سال کی ہو چکی ہے، اب اس کو اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے، مارچ سے اس کی کلاسز بھی سٹارٹ ہو جائیں گی، وہ بھی نیو روٹین سیٹ ہو جائے گی۔ اس روٹین کے لوگ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہوں گی۔ اب میں اس کو فیڈر بنا کے دوں گی اور یہ فیڈر لے کے روم میں چلی جائے گی، وہ پیے گی اور میں باقی فریج کی ڈیپ کلیننگ کر لوں گی۔ میں نے ڈیلیوری سے پہلے فریج کی ڈیپ کلیننگ کی تھی دسمبر کے اینڈ میں، لیکن اب ضرورت تو تھی کہ ساری یہ جو شیلفس ہیں جالیاں وغیرہ نکال کے
ان کو واش کیا جائے، لیکن میں نے کہا کہ اگر ان کو نکالا تو پھر بہت لمبا چوڑا کام ہو جائے گا، اور اگر میری چھوٹی بیٹی اٹھ گئی تو پھر کام لٹکا ہی رہ جانا، کئی گھنٹوں پہ چلے جانا ہے۔ تو اب ویسے بھی وہ سفر سے آئی ہے، بہت بھاولپور سے ہم لوگ آئے ہیں، لمبے سفر سے آئی ہے، تھکی ہوئی ہے، تو آج کل وہ تنگ بھی زیادہ کر رہی ہے۔ اس لیے جو مجھے لگا کہ ہلکے سے اسپرے کے ساتھ اور کپڑے کے ساتھ جو چیز صاف ہو سکتی ہے ان کو میں نہ نکالوں واش کرنے کے لیے، اور جو مجھے لگ رہا تھا کہ ان کو چکنائی وغیرہ لگی ہوئی ہے اور پھر یہ چیزیں اچھے سے واش کرنے سے ہی صاف ہوں گی، جیسے دروازے کے ساتھ والے یہ جو باکسز ہوتے ہیں، یہ والے مجھے لگا کہ یہ واش کرنے سے زیادہ صاف ہوں گے، وہ میں نے اتار کے واش کر لیے، اور باقی یہ جالیاں وغیرہ میں نے ایسے ہی صاف کر لی۔ یہ بہت زیادہ گندی نہیں تھی، لیکن ایک دفعہ ان کو جیسے کہتے ہیں کہ کپڑا باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ تھی، اور وہ میں نے اچھے سے پھر اس کو کلین کر لیا۔ باقی یہ سبزیوں والے باکسز اور یہ دروازے کے ساتھ والے باکسز یہ واش کرنے والے تھے، ان کو میں نے اتار کے واش کر لیا۔ اب میری بیٹی یہ بھی دودھ پی کے آ چکی ہے، یہ بھی مما کے ساتھ ساتھ مما کی ہیلپ بھی کروائے گی، کچھ مما کا کام بھی بڑھائے گی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے بچوں کے ساتھ ایسے ہی کام مینیج کرنا پڑتا ہے، تھوڑے صبر کے ساتھ، تھوڑے حوصلے کے ساتھ، اور کبھی کبھار غصہ بھی آ جاتا ہے۔ آف کورس ہم لوگ بھی انسان ہیں، جتنا مرضی پازیٹیو رہنے کی اور کام رہنے کی ٹرائی کریں، لیکن کئی دفعہ بچے حرکت ایسی کر دیتے ہیں یا پھر اس دن تنگ اتنا زیادہ کر دیتے ہیں کہ اینڈ پہ ہمیں ان کے اوپر چیخنا پڑ ہی جاتا ہے، ان کو ڈانٹنا پڑ ہی جاتا ہے، بعد میں ریگریٹ بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن سارے کام میرا خیال ہے ساری ماؤں کے ساتھ یہ سچویشن ہوگی، سارے کام ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اب جب سے وہ میری چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ زیادہ ہی کانشیس ہو گئی ہے مما کے پیار کی وجہ سے، کہ مما اس کو بھی ٹائم زیادہ دیتی ہیں، چھوٹے بچے کو ٹائم بھی زیادہ دینا پڑتا ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی پھر چپکی رہتی ہے، پھر دو بچوں کو یہ بھی ساتھ ویسے ہی لاڈ لینے کی کوشش کرتی ہے۔ کئی دفعہ بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے، اریٹیٹ بھی ہوتا ہے انسان، لیکن پھر صبر اور حوصلہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی سوچ ذہن میں آتی ہے کہ یہی کچھ سال ہیں جب یہ ہمارا ٹائم مانگتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہنے کی ٹرائی کرتے ہیں۔ بعد میں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اسکول کالجز میں بزی ہو جاتے ہیں اپنی اپنی لائف میں، پھر ہم ان کے ٹائم کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس ہمیں دینے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس رب کی بہت رحمت ہے کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو اتنا نوازا ہے، اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، یہ کچھ مشکل دن ہیں، یہ بھی انشاءاللہ گزر جائیں گے، آسانی کے دن بھی آ جائیں گے۔ تو اب یہ تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم ہے، فریج کی ڈیپ کلیننگ کر کے میں فارغ ہو چکی تھی، تقریباً 11 بجے کا ٹائم ہے، اور میں ناشتہ بنانے لگی، اور میری چھوٹی بیٹی نے اتنا پھٹا ڈالا کہ وہ اپنے بابا سے بھی چپ نہیں ہو رہی تھی، اپنے بابا کے پاس بھی نہیں ٹک رہی تھی۔ تو میں نے پھر میرے ہسبینڈ نے جلدی سے کہا کہ آپ، ہمیں بھوک بھی لگی ہوئی تھی کیونکہ رات کا ہی کچھ کھایا ہوا تھا، تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آپ ناشتہ نہ بناؤ، آپ اس کو دیکھ لو اور صرف چائے بنا لو نا، چائے کے ساتھ کیک رس وغیرہ یا باقر خانی اس قسم کی چیزیں ہم کھا لیں گے، اور پھر بعد میں یہ سوتی ہے تو کوئی کھانا شانا ہم بنا کے کھا لیں گے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے چائے بنائی، اور بلیو می ہم دونوں میاں بیوی سے سکون سے چائے بھی نہیں پی گئی، کیونکہ وہ رو ہی اتنا رہی تھی۔ نیو مدرس ہیں وہ میرے اس سچویشن سے ریلیٹ کر سکیں گی کہ نیو بورن کے ساتھ ہر چیز مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جس دن وہ چپ رہیں اس دن بہت اچھا بھی گزر جاتا ہے، لیکن کچھ دن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بہت زیادہ ہر چیز مینیج کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ میرا سنڈے کا دن بھی ایسے ہی تھا، سارے کام بھی کرنے تھے، بہت کام پینڈنگ ہے، ابھی رمضان کی تیاریاں بھی کرنی ہے، ڈیپ کلیننگ بھی ہر چیز کی کرنی ہے، اور بچے کو بھی دیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ سارے کام اور ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ لے کے چلوں گی۔ چائے وغیرہ پینے کے بعد میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو نہلایا اور چھوٹی کو سلایا، وہ سو گئی بڑی مشکل کے ساتھ، اور پھر بڑی بیٹی اپنے بابا کے ساتھ کھیلنے میں بزی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اب میں کچن صاف کر لوں جلدی سے۔ آج میرے ہسبینڈ کی طبیعت بھی کافی خراب تھی، ان کو بھی نیک مسلز کا ایشو ہوا تھا، وہ بھی ریسٹ کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ میں جلدی سے اب کچن دیکھ لوں جب تک چھوٹی بیٹی سو رہی ہے۔ تو برتن بھی کافی اکٹھے ہو رہے تھے، اور فریج کے جو باکسز نکالے تھے وہ بھی پڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ جلدی سے ان سب کو واش کر لوں اس سے پہلے کہ وہ اٹھ جائے، اور اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے برتن دھونے کی اور کچن صاف کرنے کی مہلت دے دی۔
میں کچن صاف کروں گی اور اس کے بعد پھر کھانا شانا بناؤں گی، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اپنی روٹین اسی ولاگ میں شیئر کروں گی۔ اور اب میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنی روز کی روٹین شوٹ کیا کروں، جتنا بھی مجھے ٹائم ملے بچے کے ساتھ، اور آپ لوگوں سے شیئر کیا کروں۔ برتن وغیرہ واش کرنے کے بعد اب باری آ چکی ہے فریج کے باکسز کی اور فریج کی شیلفز کی۔ یہ اب میں اچھی طریقے سے واش کر کے ان کو رکھ دوں گی اور ان کے ڈرائی ہونے کا ویٹ کروں گی۔ ویٹ کیا کرنا ہے، بعد تب تک باقی گھر کے کام اور باقی چیزیں مینیج کر لوں گی، اور شام تک جب یہ ڈرائی ہو جائیں گے، کیونکہ اب یہ تقریباً 12 ساڑھے 12 کا ٹائم ہے یا 1 بجے کا شاید ٹائم ہے۔ اب کافی دن ہو گئے ہیں، تو اس چکر میں یہ ٹائمنگ شائمنگ سارا کچھ اسکپ ہو چکا ہے مائنڈ سے کہ کس ٹائم کون سا کام کر رہی تھی، اسی دن یا اگلے دن اپلوڈ ہو جائے تو پھر وہ یاد رہتا ہے، تو اس وجہ سے۔ لیکن اب میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ اپنے ولاگ مینیج کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ اب بچے کے ساتھ تو سال 6 ماہ روٹین ایسے ہی رہنی ہے، تو اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ اپنی زندگی کے باقی سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جائے انسان۔ زندگی کی باقی اسٹرگل بھی ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے۔ اب سارا کچھ واش ہو چکا ہے، سنک بھی میں نے واش کر لیا برتن واش کرنے کے بعد، اور اب میں ان کو ٹاول ڈرائی کر لوں گی۔ یہ سنک ایک دفعہ ٹاول ڈرائی کر لیں تو بالکل چمک جاتا ہے سنک، بعد میں بے شک 2 منٹ کے بعد پھر سے ہم اسی پہ کام شروع کر دیں، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی گھروں میں برتنوں کی تو اتنی رحمت ہے نا، اتنی برکت ہے کہ سنک تو خالی ہوتا ہی نہیں ہے نا 5 منٹ بھی پورے دن میں سنک خالی نہ، تو کوئی نہ کوئی کام چھوٹا موٹا ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے، کبھی کسی طرف سے کبھی کسی طرف سے، تو وہ برتن بھی ساتھ ساتھ دھلتے رہتے ہیں، سنک بیچارہ کہاں ڈرائی رہ سکتا ہے۔ یا میں نے چولہا بھی صاف کر لیا، چولہا جس دن میں واپس آئی تھی اپنے گھر اس دن میں نے اچھے سے ڈیپ کلین کر لیا تھا، تو اب اس کو کچھ دن ڈیپ کلیننگ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور یہ دیسی انڈے میری ساس نے بہاولپور سے مجھے ساتھ دیے تھے کہ آپ وہاں جا کے کچھ دن کھا لینا، اور یہ ماشاءاللہ سے جمعے والے دن میں پہنچی تھی اور 3 دن ہو گئے تھے، مجھے اتنا بھی ٹائم نہیں ملا کہ یہاں اس میں سے انڈے نکال کے رکھ لوں، باقی چیزیں آہستہ آہستہ میں نے ساری جو بھی وہاں سے میری ساس نے مجھے کھانے پینے کے لیے دی تھیں وہ میں نے نکال کے رکھ لی۔ یہ انڈے رہ گئے تھے تو میں نے کہا کہ یہ بھی ابھی میری بیٹی سو رہی ہے تو چلو لگے ہاں تو یہ بھی کام ہو جائے، اور میں نے آپ لوگوں سے بولا تھا نا کہ سنک 5 منٹ بھی ڈرائی نہیں رہے گا، اور وہی ہوا۔ کچن وغیرہ صاف کرنے کے فوراً بعد مجھے یاد آیا کہ انڈے بھی نکال لوں، ابھی وہ سو رہی ہے بیٹی، تو اس کے سوتے سوتے جتنے بھی کام مینیج ہو سکتے ہیں وہ میں جلدی سے کر لوں۔ پھر میں نے ڈسٹ بنس گھر کی ساری فری کی، ان کو واش کیا، ان کو واش کرنے کے بعد میں نے ان کے اوپر ڈسٹ بن کور چڑھا دیا۔ یہ تو ڈیلی بیسس کا کام ہے، لیکن واش میں جب مجھے لگے کہ 15-20 دن کے بعد یا مہینے بعد جب بھی مجھے لگے کہ اب ڈسٹ بنس گندی ہو رہی ہیں، کچن کی تو تقریباً ہفتے بعد ہی واش کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن باقی گھر کی جب بھی مجھے لگے کہ ان کو واش کرنے کی ضرورت ہے، ڈیپ کلین کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ پھر میں تب واش کر دیتی ہوں۔ میں کام پینڈنگ نہیں بالکل بھی رکھتی کہ اچھا آج کروں گی کل کروں گی یا اس دن میں اس چیز کی ڈیپ کلیننگ کروں گی، جو کام مجھے جس ٹائم بھی نظر آئے میں اس ٹائم کر لیتی ہوں، چاہے جتنا بھی میں تھکی ہوئی ہوں، کیونکہ اس کو پینڈنگ کرنے سے کام بڑھتا جاتا ہے اور پھر ہمارے لیے کام کرنا بہت ٹف ہو جاتا ہے، کام کو مینیج کرنا۔ ساتھ ساتھ ہم کام کرتے رہیں تو وہ پھر زیادہ ایزی ہو جاتا ہے۔ یا میرے ہسبینڈ سبزی لے کے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اب بھوک لگ رہی ہے، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 بجے کا ٹائم ہے۔ درمیان میں بہت دفعہ میں نے اپنی بیٹی کے پاس بھی چکر لگایا، اس کو بھی دیکھا، اب وہ چپ کر کے کھیل رہی تھی، اس کو اس کے بابا کے پاس لٹایا۔ بہت ساری چیزیں ہم آف دی کیمرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیمرے کے سامنے تو ہماری لائف کا 15-20% آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری لائف آ رہی ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں ہم آف دی کیمرہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تو ہر چیز کو ریکارڈ کرنا بھی مشکل ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو وہ آ کے اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اب انسان یہ بھی نہیں کر سکتا کہ پہلے کیمرہ سیٹ کرے پھر بچے کو پکڑے پھر سنبھالے تو یہ چیزیں بھی امپاسبل سی ہو جاتی ہیں، اور بھی لوگ بھی بہت لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے جو چیزیں پاسبل ہو پاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ریکارڈ کرنی چاہیے تو وہ میں ریکارڈ کر لیتی ہوں۔ یہ تقریباً 3-3:30 بجے کا ٹائم تھا اور ہمیں شدید بھوک لگ رہی تھی، کیونکہ صبح ناشتہ بھی ہلکا پھلکا سا کیا تھا، چائے اور کیک رس وغیرہ کھائے تھے، تو اب میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ پہلے فرائز بنا لو،
بھوک بہت شدید لگی ہوئی ہے، تو ہم پہلے فرائز کھا لیتے ہیں، اس کے بعد جب کھانا بنے گا تو ہم کھانا کھا لیں گے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، یہ میں فرائز بنانے لگی تھی۔ تو اس ٹائم ویسے تو ہمارے ماشاءاللہ گیس بہت اچھی آ رہی ہوتی ہے آل ٹائم ہی، لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے کسی کام کی وجہ سے، یا پھر جس دن بہت زیادہ سردی ہو اس دن تھوڑی بہت گیس ایشو کر رہی ہوتی ہے، اور ہلکی آنچ پہ تو فرائز بن نہیں سکتے۔ اس لیے پھر میں نے سلنڈر آن کر لیا، اور میرے ہسبینڈ آگے کچن میں کہتے کہ آپ جلدی سے سالن بنا لو جب تک چھوٹی سو رہی ہے، تاکہ پھر وہ اٹھے تو ہمارے سارے کام ہوئے ہوئے ہوں، آپ پھر زیادہ تنگ نہیں ہو۔ تو انہوں نے مجھے یہ آلو کاٹ دیے اور میں نے فرائز بنانے کے لیے رکھ دی۔ میں نے کہا اب آپ چلے جائیں، آپ ریسٹ کریں، فرائز آلو کاٹنے کا ہی کام تھا، باقی تو فرائز کا کام نہیں ہے، باقی میں مینیج کر لیتی ہوں۔ اب ایک سائڈ پہ چولہے پہ دیکھیں ہلکی سی آنچ ہے، اور اس پہ میں نے سالن رکھا ہوا ہے، اور سلنڈر پہ میں فرائز بنا رہی ہوں۔ اینڈ تھینکس ٹو مائی گریٹ ہسبینڈ، جو کہ ہر موقع پہ جہاں مجھے ضرورت ہو وہاں میرے کہے بغیر ہر جگہ پہ ہیلپ کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں، پہلے پہنچے ہوتے ہیں، مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں اپنے لائف پارٹنر کے لیے اس رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں یقین کریں کم ہے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو، میری ہر بہن کو ایسا ہی ہسبینڈ دے، کیئرنگ ہو، اور ہر چیز میں سپورٹ کرنے والا، ہر جگہ آپ لوگوں کو لے کے چلنے والا۔ میرے اوپر تو اس رب کی اتنی رحمتیں ہیں کہ میں اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتی، میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ اس کا شکر ادا کر سکوں۔ اس رب نے مجھے اتنا نوازا ہے الحمدللہ۔ اور اب یہ سالن تقریباً لاسٹ پروسیس چل رہا تھا، ہلکی آنچ پہ میں نے رکھا ہوا تھا سالن، اور میں نے کہا کہ ساتھ ہی میں گروسری لسٹ بھی بنا لوں۔ گروسری لسٹ بنا رہی تھی کیونکہ گروسری تقریباً کافی چیزیں ختم ہوئی ہوئی تھیں، اور کھانا وغیرہ بنانا مشکل ہو رہا تھا، چیزیں مینیج کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آج اب گروسری لسٹ بنا لو، رات کو کھانا شانا کھا کے فری ہو کے ہم گروسری کر آئیں گے۔ لیکن ایک تو سنڈے والے دن شام رات تک بہت تیز بارش ہو رہی تھی، پاسبل نہیں ہوا۔ دوسرا میرے ہسبینڈ کی طبیعت بھی کافی خراب ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ہی بولا، میں نے کہا کہ آپ رہنے دیں، ہم کل چلے جائیں گے، اور پھر منڈے کو جا کے شام رات کو آفس سے واپس آئے تو ہم نے گروسری کی۔ یہ رات تقریباً 11 بجے کا، 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم ہے، اور میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کہ باقی کچن سارا صاف ہے، باقی میں نے سارا صاف کر لیا تھا، لیکن یہ کچھ برتن رات کے کھانے والے دھونے والے تھے۔ یہ اب میں نہا کے آئی تھی، اور نہانے کے بعد میں نے اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے دودھ گرم کیا ہلکی سی ہلدی ڈال کے۔ یہاں پہ اپنے ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو کائنڈلی لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی ہی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔